عابد حمید صاحب سر بیورو چیف پشاور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عابد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عابد صاحب یہ بتائیے کہ یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ہر قیمت پہ رہا کرانا چاہتے ہیں، 9 تاریخ کا جلسہ ہے، اس میں قرارداد منظور کرانا چاہتے ہیں، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ان کے تیور کیا ہیں؟ کس طرح سے رہائی کرائیں؟ جی دیکھیں قرارداد تو یہ پہلے اسمبلی میں بھی منظور کر چکے ہیں، جس کی اہمیت غالباً اس قرارداد سے زیادہ ہوگی، لیکن پھر آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا۔ جو بیسیکلی جو اس وقت پی ٹی آئی ہے، ایک تو اندرونی شدید اختلافات کا شکار ہے، کنفیوژن کا شکار، اور ایک غیر یقینی کسی کیفیت ان پہ چھائی ہوئی اس ٹائم پر۔ انہوں نے پہلے پشاور میں جلسے کا اعلان کیا، اس کے لیے تاریخ دی، پھر وہ منسوخ کر کے پھر دوسری تاریخ دی، پھر اس کے بعد وہ جو ہے تیسری تاریخ جو ہے صوابی میں 9 نومبر کی دی، اور اس میں 3 روزہ دھرنے کا اعلان کیا گیا۔ لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں، جو کل گزشتہ روز شام کو جو ایک اجلاس ہوا تھا جس میں پارلیمانی لیڈرز موجود تھے، علی امین گنڈا پور کے زیر صدارت، اس میں اس چیز کی مخالفت کی گئی ہے، اور ان کو کہا گیا، جو پارلیمانی لیڈرز کی طرف سے کہا گیا کہ یہ جو بار بار جو ہم جا رہے ہیں اور اس سے کوئی حاصل بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اگر آپ یہ دھرنا صوابی کے بجائے اسلام آباد یا پنجاب میں کہیں دیتے ہیں تو اس کے فائدہ زیادہ ہوگا، بجائے اس میں کہ ہم 3 دن صوابی میں ضائع کریں۔ وزیر اعلیٰ کی خواہش تھی کہ وہ صوابی میں جلسہ ہو، یہ دھرنا ہو، لیکن گزشتہ روز جو ہے اس کی مخالفت کی گئی۔ دوسرا جو مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ اخراجات کا ہے۔ ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ باقی بھاری اخراجات کر رہے ہیں، ورکرز کو لانا، گاڑیوں کا ارینجمنٹ کرنا، یہ سارا ان کو حوالے کیا جاتا ہے۔ تو اب جو یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ اتنا سکڑ گیا ہے کہ اب یہ صرف پہلے ملک بھر سے لوگ آنے تھے، اب صرف 7 اضلاع سے یہاں پہ ان میں لوگ شرکت کریں گے، اور اگر کوئی ایم این اے ایم پی اے کسی ملک کے دوسرے حصے سے آنا بھی چاہتا ہے تو وہ بغیر ورکرز کے آ سکتا ہے، وہ شرکت کر سکتا ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے۔ تو قرارداد یہ لوگ لائیں گے، اس میں ایک بار پھر جو ہے وہ کہا جائے گا، رہائی کے حوالے سے کہا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ دھرنے کا پلان یعنی اس میں ڈیسائیڈ ہوگا، جو سرکاری خزانہ ہے اسی کا منہ کھولنا پڑے گا۔ سر ابھی تک تو کہہ رہے تھے گنڈا پور صاحب سارا خرچہ اٹھاتے ہیں جو بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے۔ عابد صاحب گنڈا پور صاحب خود خرچہ اٹھاتے ہیں اپنی جیب سے؟ تمام خرچہ اگر اخراجات کی حد تک اگر آپ دیکھیں تو جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں منیز ایم پی ایس کے اوپر۔ جو باقی سرکاری وسائل ہوتے ہیں جیسے گاڑیوں کی ارینجمنٹ ہو گئی، سرکاری گاڑیاں جو اس میں تھیں، اس میں جو لوازمات تھے وہ بے شک وہ وزیر اعلیٰ بھی کر رہے تھے، لیکن جو اسلام آباد ڈی چوک دھرنا جو ہوا تھا اور اس کے بعد جو حالات پیش آئے تھے اب وہ پہلے جیسے حالات نہیں رہے ہیں، وہاں پہ سرکاری افسران پہ بھی بڑا شدید دباؤ ہے۔ اور اگر پہلے بھی حکومتی جو احکامات تھے، جو زبانی کلامی احکامات دیے گئے تھے اور اس پر جو ہے وہ سرکاری گاڑیاں بھیجی گئی تھیں، سرکاری افسران کو بھیجا گیا تھا، لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ اب اگر حکومت کی جانب سے اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ کی بھی جاتی ہے متعلقہ انتظامی افسران سے، تو ہماری اطلاعات کے مطابق باقاعدہ تحریری طور پر ان سے جو ہے وہ مانگا جائے گا کہ آپ ہمیں تحریری طور پر حکم دیں، اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے سرکاری وسائل آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں بہت بہت شکریہ۔ ابھی تو جو لوگ ہوئے تھے سرکاری 1122 کے پولیس کے اسلام آباد میں، ان کو تو بڑی وہ تو رہا کے پہنچے ہیں، ان کو تو بڑی شاباش ملی ہے، ان کو ترقیاں دینے کا اعلان کیا ہے، ان کو پیسے بھی نقد دیے ہیں۔ حکومت نے بڑی تنقید کی اس پہ سر کہ یہ کس نے تنقید کی؟ یہ کر رہے تھے حکومت، تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ وہاں لوگ اس طرح، مطلب وہ جو لوگ جو ان کے ساتھ گئے تھے پولیس کے 1122 کے، کوئی بغاوت کرنے تو نہیں گئے تھے نا، وہ تو اپنے وزیر اعلیٰ کے حکم پر ان کی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ اچھا، تو وہ تو بغاوت، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ کوئی بغاوت کرنے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا میں جا رہا ہوں اسلام آباد، میرے ساتھ چلو، آ جاؤ، 1122 والے بھی آ جائیں اور مجھے یعنی گارڈ کرنے والے بھی آ جائیں، حفاظت کرنے والے بھی آ جائیں، تو سب لوگ چلے گئے۔ تو انہوں نے تو ان کی حکم عدولی نہیں کی اور تابع داری کی، ان کے حکم بجا لائے۔ تو ان بیچاروں کو اگر انعام ملتا ہے تو وہ کوئی دعویٰ بولنے تھوڑی گئے تھے۔ اچھا، وہ تو سیاسی کارکن تو نہیں ہے، وہ تو حکومتی ملازم ہے، اس لیے ان پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے طلال چودھری صاحب غصہ کر رہے تھے یا تارڑ صاحب کر رہے تھے، مجھے کیا غریب عوام پہ اتنا کیا غصہ، وہ تو بچائیں مجبوری میں آ گئے جب ان کو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔